انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بنی المستلق کے سردار حارث بن زرار کی بیٹی ہوں۔ میں اسلام قبول کر چکی ہوں اور اپنی آزادی کے لیے آپ سے مدد چاہتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمت بھری نگاہ سے دیکھا اور فرمایا، اگر میں تمہارے ساتھ اس سے بہتر سلوک کروں تو؟ انہوں نے پوچھا، وہ کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں اور تم سے نکاح کر لیتا ہوں۔ اس پیغام کے پیچھے ایک بہت بڑی مصلحت تھی، بہت بڑی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ آنسو غلامی کے نہیں بلکہ خوشی کے تھے کہ ایمان کے ساتھ انہیں نہ صرف یہ کہ غلامی سے آزادی مل رہی تھی بلکہ عزت بھی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آ رہی تھی اور انہیں امت کی ماں کا رتبہ مل رہا تھا۔ اسی لمحے ان کے دل میں وہ خواب تازہ ہوا جو انہوں نے کچھ روز پہلے دیکھا تھا کہ ایک چاند مدینے کی جانب سے آ کر ان کی گود میں گر گیا تھا۔ اب وہ سمجھ گئیں کہ وہ چاند دراصل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تھی اور وہ خواب آج حقیقت بن گیا ہے۔ پھر اس نکاح کے بعد آپ کا نام تبدیل کیا گیا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کا اصل نام برہ تھا، جس کا مطلب ہے نیکوکار، پارسا، پاکیزہ عورت۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ نام پسند نہ آیا، کیونکہ اس میں خود پسندی یا بڑائی کا تاثر پایا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نام ایسا ہو جو عاجزی اور محبت کو ظاہر کرے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام بدل کر جویریہ رکھا، جس کے معنی ہے چھوٹی، نرم مزاج، پیاری لڑکی۔ یہ نام نہ صرف عاجزی کا نشان ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن ذوق، نرمی اور شفقت کا بھی مظہر ہے۔ یہ نکاح بہت برکت والا ثابت ہوا، کیونکہ جب لشکر کو خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جویریہ سے نکاح فرمایا ہے تو صحابہ کرام نے کہا، ہم کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسرالیوں کو غلام کو رکھ سکتے ہیں؟ یہ اتنا بڑا برکت والا نکاح تھا کہ پورا قبیلہ بنی المستلق آزاد کر دیا گیا۔ روایت ہے کہ 100 خاندانوں سے زیادہ اور بعض روایت کے مطابق 700 سے زائد مرد و عورتیں اس نکاح کی برکت سے آزاد ہوئی اور بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھی، ہم نے کسی نکاح کو جویریہ کے نکاح سے زیادہ بابرکت نہیں پایا۔ یہ واقعہ بظاہر ایک نکاح کا ہے، مگر دراصل یہ اسلامی عدل، عورت کی عزت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا آئینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے دکھایا کہ فتح کے لیے جنگ ضروری نہیں بلکہ حسن اخلاق سے بھی مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے، جیسے ایک نکاح نے سینکڑوں جانوں کو آزادی دی، اور یہ تھا اسلامی رحمت کا عملی مظاہرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام نکاح ذاتی خواہش کے لیے نہیں بلکہ دینی، سماجی اور سیاسی حکمتوں کے تحت تھے، تعلیم، قبائلی اتحاد اور عورتوں کے حقوق کو فروغ دیا جا سکے۔ آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر لازمی کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔